ابن بطال نے کہا کہ اس میں عورت کا حکم جو ہے وہ مردوں جیسا ہے، اور یہ کہ بھی دلیل ہے کہ یہ حالت تمام عورتوں پہ نہیں آتی، چونکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں دوسری حدیث گزری ہے کہ انہوں نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور یہ سوال کیا کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہر کسی کی کیفیت نہیں ہے، جنبی کا پسینہ اور یہ کہ مسلمان پلید نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ملے مدینہ منورہ کی ایک گلی میں، اس حالت میں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی غسل کرنا تھا، جنبی تھے، فانخنست منہ، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں چپکے سے ایک طرف ہو گیا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ملاقات نہ کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نسخے میں ہے فذہبا اور ایک میں فذہبت فاغتسلت، کہ میں چلا گیا اور میں نے غسل کیا۔ آپ کے پاس کون سا ہے؟ تو اگر ذہبا فاغتسل تو پھر التفات ہے متکلم سے غیب کی طرف۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تم کہاں تھے؟ انہوں نے کہا کہ میں جنبی تھا اور میں نے یہ ناپسند کیا کہ میں آپ کی مجلس میں بیٹھوں اس حالت میں کہ میں غیر طہارت میں ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ ان المسلم لا ینجس، مومن پلید نہیں ہوتا۔ امام نووی نے اس پر کہا کہ ھذا الحدیث اصل عظیم فی طہارت المسلم حیا و میتا، یہ حدیث اس بارے میں اصل عظیم ہے کہ مسلمان زندہ ہو یا فوت شدہ ہو مسلمان پاک ہوتا ہے۔ جنبی جس وقت نکلے اور چلے بازار میں، اور اس کے علاوہ عطا کہتے ہیں کہ جنبی جو ہے وہ سنگی لگوا سکتا ہے اور اپنے ناخن کاٹ سکتا ہے، اپنے سر کا حلق کروا سکتا ہے اگرچہ اس نے وضو نہ کیا ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں اپنی ازواج مطہرات کے پاس جاتے تھے اور وہ اس وقت 9 تھیں، یعنی جس وقت کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے اس حالت میں کہ میں جنبی تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، میں آپ کے ساتھ چلا جہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے تو فانسلل، تو میں چپکے سے نکل گیا اور میں گھر آیا اور میں نے غسل کیا، پھر میں حاضر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، تو آپ نے فرمایا کہاں تھے تم ابو ہریرہ؟ تو میں نے کہا آپ کو کہ یہ وجہ تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ یا ابا ہر، یعنی یہ پیار کر کے لیے مخفف لفظ استعمال کیا۔ آپ نے فرمایا ان المؤمن لا ینجس، ادھر انما المشرکون نجس، تو ان کے اندر نجاست ہے، اور مومن جو ہے وہ حی و میتا، زندہ ہے یعنی پاک ہے۔ کینونا، ہونا جنبی کا گھر میں، یعنی رہنا اس کا جب اس نے وضو کر لیا ہو غسل کرنے سے پہلے۔ حضرت ابو سلمہ نے کہا کہ میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ سوال کیا کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یرقدو، آرام فرماتے تھے، یعنی سوتے تھے حالت جنابت میں،
انہوں نے کہا کہ ہاں وَيَتَوَضَّأُ، اور وضو کر لیتے تھے سونے سے پہلے۔ تو یہ امت کے لیے یعنی یہ جو بیان جواز تھا اس کا اظہار کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اس کا بھی اولا والا ثواب ہے۔ جنبی کی نیند، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم میں سے کوئی شخص سو سکتا ہے حالت جنابت میں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جس وقت تم میں سے کوئی وضو کر لے تو وہ اس حالت میں بھی سو سکتا ہے۔ باب اس بارے میں ہے کہ جنبی وضو کرے اور پھر سو جائے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ارادہ فرماتے تھے سونے کا اس حالت میں کہ جنبی تھے تو آپ اپنی شرمگاہ کو دھو لیتے تھے اور وضو کرتے تھے نماز کے لیے۔ وَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ، یعنی اگر وہ وضو کرتے تھے جو نماز کے لیے کیا جاتا ہے، یعنی صرف مختصر ہاتھ دھونا اور کلی کرنا اتنا ہی مراد نہیں تھا، مکمل وضو تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا، استفتا اینام احدنا وهو جنب، کیا ہم میں سے کوئی جنابت کی حالت میں سو سکتا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت اس نے وضو کیا ہو تو ایسا کر سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا، انہیں جنابت پہنچی ہے رات کی وجہ سے رات کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم وضو کرو اور اپنی شرمگاہ دھو لو اور اس کے بعد سو جاؤ، یعنی یہ طریقہ ان کو بیان کیا۔ باب اس بارے میں ہے کہ جب ختانان آپس میں ملے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت مرد بیٹھ جائے عورت کے چار اعضاء کے درمیان پھر وہ کوشش کرے، پس غسل واجب ہو گیا۔ اور ختنہ جس طرح کہ اردو میں بھی بولا جاتا ہے، موضع القطع من ذکر الغلام، اس کو ختان کہتے ہیں، ختنے کے وقت جہاں سے کاٹا جاتا ہے۔ باب اس بارے میں ہے کہ جو مرد کو عورت کی طرف سے تری پہنچے اس کو دھونے کے لحاظ سے، زید بن خالد جوہنی کہتے ہیں کہ انہوں نے سوال کیا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس وقت مرد جماع کرے عورت سے اور اسے منی نہ آئے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وضو کر لے جس طرح کہ نماز کی طرح وضو کیا جاتا ہے، اور اپنی شرمگاہ دھو لے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ زید بن خالد جوہنی کہ میں نے یہی مسئلہ حضرت علی بن ابی طالب، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی پوچھا تو انہوں نے بھی یہی حکم دیا۔ یحییٰ کہتے ہیں کہ حضرت ابو سلمہ نے یہ کہا کہ عروہ بن زبیر نے ان کو بتایا کہ حضرت ابو ایوب انصاری نے ان کو یہ بتایا کہ انہوں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت مرد عورت کے ساتھ جماع کرے اور اسے انزال نہ ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دھو لے وہ حصہ جو اس نے مس کیا اس کی طرف سے عورت کو، اور پھر وضو کرے اور نماز پڑھے۔ امام بخاری کہتے ہیں الغسل احوط و ذاک الآخر،
یہ امام بخاری وجہ بیان کرتے ہیں کہ حدیثیں اگرچہ میں نے عدم غسل کی لکھی ہیں، عدم غسل کی حدیثیں لکھ دی ہیں، لیکن آخری جو عمل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہی تھا کہ یعنی جس طرح ہمارے کتابوں میں ہے مباشرت فاحشہ جب پائی جائے تو اس صورت میں غسل لازم ہو جاتا ہے، تو وہ آخری اس سلسلہ میں فیصلہ تھا۔ اس واسطے اگرچہ انزال نہ ہو تو مباشرت فاحشہ کی شکل میں جب شرمگاہیں مل جائیں تو اس صورت میں غسل جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّمَا بَيَّنَّا لِاخْتِلَافِهِمْ، سوائے اس کے نہیں کہ ہم نے بیان کیا، یعنی یہ حدیثیں اس واسطے ذکر کر دیں ان کے اختلاف کی وجہ سے، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ وَذَاكَ الْآخِرِ، ادھر چونکہ وہ کتاب ختم ہو رہی ہے تو آخر کا ذکر کیا جو ہر کتاب کے آخر میں کرتے ہیں۔ یہاں کرمانی نے پھر اس کتاب کے آخر میں بھی دعا لکھی، اللہم اغسل عنا الاوزار واجعلنا من الطاہرین الابرار بحق محمد المصطفیٰ سید الاخیار صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب الحیض، اللہ تعالیٰ کا فرمان وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى، وہ گندگی ہے، جدا ہو جاؤ عورتوں سے اس حالت میں، اور آگے یحب المتطہرین تک باب ہے کہ کس طرح آغاز ہوا حیض کا۔ جس طرح کے مقدمہ میں بتایا تھا کہ کچھ ابواب میں مقصد ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تاریخ کو بیان کرنا ہے، کیف کان بدء الوحی، کیف کان بدء الحیض، کہ حیض کا آغاز کیسے ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ وہ شے ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے بنات آدم پر، اور بعض نے کہا کہ سب سے پہلے حیض کا مسئلہ بنی اسرائیل میں شروع ہوا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اکثر ہے، یعنی وہ اشمل ہے، زیادہ شامل ہے، چونکہ آپ نے فرمایا کہ کتبہ اللہ علی بنات آدم، کہ بنی اسرائیل کی عورتیں ہوں یا اس کے علاوہ ہوں، ان سب کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا، تو یہ بات زیادہ جامع ہے۔ یہ حدیث آگے کتاب الحج میں گزر چکی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور نہیں ارادہ تھا مگر حج کا، جس وقت ہم صرف مقام پر تھے تو مجھے حیض آ گیا، تو میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں رو رہی تھی، تو آپ نے فرمایا مالا کہ انفستے، تو حیض پر نفاس اور نفاس پر حیض کا اطلاق کیا جا سکتا ہے، تو لفظ یہ ہے کہ کیا تمہیں نفاس آ گیا، تو مراد ہے کیا تمہیں حیض آ گیا، تو میں نے کہا ہاں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنات آدم پہ لکھ دی ہے، تو آپ وہ سارے مناسک ادا کریں جو حاجی کرتا ہے، سوائے اس کے کہ آپ بیت اللہ کا طواف کریں، یعنی بیت اللہ کا طواف نہ کریں اس حالت میں، باقی جہاں جہاں وقوف کرنا ہے میدانوں میں وہ کریں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی اپنی ازواج کی طرف سے گائے کے ساتھ۔ ابن بطال نے کہا کہ وَهُوَ مِنْ أَصْلِ خِلْقَتِهِنَّ الَّذِي فِيهِ صَلَاحُهُنَّ، کہ حیض عورتوں کی اصل خلقت میں سے ہے اور اس میں ان کی صلاح ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، تو اس کی تفسیر یہ بیان کی گئی کہ رد اللہ الیہ حیضتہا، تو چونکہ اس میں
عورت کی اصلاح ہے، صحت ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ حائض اپنے زوج کا سر دھوئے اور اس کو کنگھی کرے، یعنی کنگھی کرنے اور حائض کا اپنے زوج کا سر دھونا، اس کا ذکر۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو کنگھی کرتی تھی اس حالت میں کہ میں حائض تھی، یعنی یہ بیان جواز جو ہے اس کے لحاظ سے باب ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان سے پوچھا گیا، کسی شخص نے پوچھا کیا حالت حیض میں عورت میری خدمت کر سکتی ہے یا وہ میرے قریب آ سکتی ہے اس حالت میں کہ وہ جنبی ہے؟ تو حضرت عروہ نے کہا کہ یہ مجھ پر آسان چیز ہے اور میری زوجہ یہ خدمت میری کرتی ہے اور قریب بھی ہو سکتی ہے اور اس پر کسی پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے خبر دی، عروہ کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو کنگھی کرتی تھیں حالت حیض میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت معتکف ہوتے تھے مسجد میں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اپنا سر مبارک جو ہے وہ مسجد میں خود بیٹھے ہوئے ان کی طرف یعنی دروازے کے اندر جھکاتے تھے، اور وہ اپنے حجرے میں ہوتی تھیں، تو دھونے کا بھی ذکر ہے اور ساتھ فترجلہ وہ کنگھی کرتی تھیں اس حالت میں کہ وہ حائض تھیں۔ باقی چونکہ حائضہ اور حائض دونوں لفظ جو ہیں وہ عورت پہ بولے جا سکتے ہیں کہ یہ وہ خصوصیت ہے جو عورت کے ساتھ ہی خاص ہے، ایسے ہی حاملہ، مرضعہ، حائضہ۔ تو یہاں پر مجاور کا معنی ہے معتکف، لفظ مجاور ہی ہے نا تمہارے پاس، اس حالت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معتکف ہوتے تھے، تو یعنی حالت اعتکاف میں اتنی پابندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ غسل کرنے کے لیے باہر نہیں نکلے، خود مسجد میں ہی تشریف فرما رہے اور اپنا سر جھکایا، جو کہ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مسجد کے ساتھ تھا، تو جو دروازہ تھا مسجد کی طرف خود مسجد میں بیٹھ کر اندر دروازے کے سر جھکایا تاکہ مسجد سے باہر نکلنا غسل کے لیے یہ صورت نہ بنے۔ تو وہی یعنی جو صورتحال ہے اس کے مطابق پابندی کرنی چاہیے کہ تبرید والا فریش ہونے کے لیے وہ نہ کیا جائے حالت اعتکاف میں۔ اب اس میں امام کرمانی نے اس حدیث پر یہ لکھا، وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ الْمُعْتَكِفَ إِذَا أَخْرَجَ بِضْعًا مِنَ الْمَسْجِدِ كَيَدِهِ وَرِجْلِهِ وَرَأْسِهِ لَا يُبْطِلُ اعتکافَهُ، کہ اگر معتکف نے اپنا کوئی عضو مسجد سے باہر نکالا، جس طرح کہ ہاتھ ہے، پاؤں ہے، سر ہے، ایک پاؤں ایک ہاتھ یا سر، تو یہ عمل اس کے اعتکاف کو نہیں توڑے گا، یعنی صرف اتنے سے کہ سر اگر باہر نکالے یہ عمل اس کے اعتکاف کو نہیں توڑے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا تکلف سے اب بندہ خود اندر بیٹھا ہو اور سر باہر نکالے تو اس میں اس کو تکلف کرنا پڑتا ہے، تو جواز ہوتا تو ویسے ہی اٹھ کے تشریف لے جاتے اور غسل کر کے واپس آ جاتے، تو آپ یعنی خود مسجد میں برقرار رہے اور سر باہر گھر کی طرف جھکایا، اور اس میں یہ بھی ہوا کہ پھر حائض جو ہے وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی
مسجد کی تنزیہ کے لیے اور مسجد کی تعظیم کے لیے۔ باب اس بارے میں ہے کہ مرد کا قرآن پڑھنا اپنی اہلیہ کی گود میں سر رکھے ہوئے اس حالت میں کہ وہ حائض ہو۔ اب یہ یعنی جو بیان جواز جہاں جہاں تک تھا اس کا بیان کرنا امام بخاری کا مقصد ہے۔ ابو وائل بھیجتے تھے اپنے خادم کو، اپنی خادمہ کو، خادم سے مراد یہاں خادمہ ہے۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے سوال کیا فَإِن قُلْتَ الْخَادِمُ مُذَكَّرٌ فَكَيْفَ قَالَ وَهِيَ حَائِضٌ، کہ انہوں نے وہ بھیجا کرتے تھے اپنے خادم کو، دھیان کرو، وَهِيَ حَائِضٌ، تو یا کا مرجع کون ہے؟ خادم۔ خادم کو وہ بھیجتے تھے اس حالت میں کہ اس کو حیض آیا ہوا ہوتا تھا۔ تو یہ نہیں ہے کہ کل یہ کہو کہ بخاری میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مرد کو بھی حیض آ سکتا ہے، کہ وہاں خادم کا ذکر ہے تو صرف وہ تو جلن کو آ سکتا ہے مناظرے میں عبد الرشید کو۔ تو کان ابو وائل یرسل خادمہ وہی حائض، تو چونکہ انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ الخادم غلامن کانا او جاریہ، یہ دونوں پر لفظ خادم بولا جاتا ہے، جاریہ پر بھی لفظ خادم یعنی خادمہ کی جگہ لفظ خادم کا استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ الی ابی رزین، ابو رزین کے پاس بھیجتی تھیں، فتأتیہ بالمصحف، تو وہ لے کے آتی تھیں ابو وائل کے پاس قرآن مجید، فتمسکہ بعلاقتہ، تو وہ پکڑتی تھیں قرآن مجید کو کسی لٹکانے والی چیز کے ساتھ، تاکہ ڈائریکٹ وہ ہاتھ ان کا نہ لگے قرآن مجید کو، چونکہ خود جو جس کو ہم چولی کہتے ہیں وہ تو اس جلد کا حصہ بن جاتی، اوپر جو غلاف ہے اس غلاف سے جو ہے وہ پکڑا جا سکتا ہے۔ ترجمۃ الباب کے لحاظ سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگاتے تھے میری گود میں اس حالت میں کہ میں حائض تھی، اور پھر قرآن پڑھتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے باب من سمى النفاس حیضا، کہ جس نے نفاس کو حیض کہا اور حیض کو نفاس کہا۔ حضرت ابو سلمہ سے مروی ہے کہ حضرت زینب بنت ام سلمہ نے ان کو یہ بتایا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتایا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی کمبل میں مدتجعہ، لیٹی ہوئی، کہ مجھے حیض آیا، تو میں چپکے سے نکل گئی اور میں نے اپنے حیض کے کپڑے پکڑے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفست، کیا تجھے نفاس آیا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں۔ تو یعنی یہاں سے وہ ترجمۃ الباب ثابت ہوا، اور مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ موجود تھی کمبل میں۔ حائض سے مباشرت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے، حالت جنابت سے نکلنے کا غسل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم فرماتے تھے تو میں کپڑا باندھ لیتی تھی اس حالت میں کہ میں حائض تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مباشرت فرماتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر
میری طرف نکالتے تھے اس حالت میں کہ میں معتکف، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معتکف تھے۔ اب یہاں پر وہ مجاور جو پہلے لفظ گزرا ہے جس کا ترجمہ ہم نے معتکف کیا، تو اس جگہ ویسے ہی معتکف کا لفظ ہے، وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلْهُ وَأَنَا حَائِضٌ، کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دھوتی تھی اس حالت میں کہ میں حائض تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جس وقت ہم ازواج مطہرات میں سے کوئی ایک حالت حیض میں ہوتی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مباشرت فرمانا چاہتے تھے تو آپ اس کو حکم دیتے تھے کہ وہ کپڑا باندھ لے اپنے حیض کے جوش کے دنوں میں، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مباشرت فرماتے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عام لوگوں کو اس سے منع کرنے کے لیے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اپنی حاجت کا اتنا مالک ہو جتنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مالک تھے۔ عرب حاجت کو کہتے ہیں، اور مراد یہ ہے کہ تم میں سے کسی کو اپنے اوپر وہ کنٹرول حاصل نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا، لہٰذا تم اگر ایسا کرو گے تو آگے حرام میں واقع ہو جانے کا خطرہ ہے، تو اس واسطے اس سے بچ کے رہو۔ آگے بھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہی حدیث ہے۔ اس کے بعد یہ حائض کا روزہ چھوڑنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے عید اضحیٰ میں یا عید فطر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے عیدگاہ کی طرف، آپ کا گزر ہوا عورتوں سے، تو آپ نے فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ کیا کرو، تصدقنا، کیوں کہ میں دکھایا گیا ہوں کہ اکثر جہنم کی آبادی تجھ سے ہے، کہ تمہیں اہل نار کی اکثریت میں نے عورتوں کی دیکھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کس لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا تم اکثر لعنت کرتی ہو، تکثرن اللعن وتکفرن العشیرہ، اکثر لعنت کرتی ہو تو تکثرن اللعن، یعنی مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی زبان پر لعن تان زیادہ کی وجہ سے جہنم جانے کا یہ باعث بنا۔ یعنی ایک تو وہ ہے کہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین کے جہاں لعنت کا حکم ہے، تو اس کے علاوہ مطلقاً چھوٹی سی بات پہ لعنت یا گالی لعن تان، تو یہ اکثر سبب ہے۔ دوسرا خامد کی ناشکری، نہیں دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل اور دین کے لحاظ سے نقصان والیوں کو کہ وہ غالب آ جاتی ہیں عقل مند اور محتاط بندے پر، تمہارے مقابلے میں کسی اور کو میں نے نہیں دیکھا۔ یعنی خود ناقصات عقل و دین ہے، لیکن عقل مند اور محتاط بندے کی عقل پر غالب آ جانے کا سلیقہ ان کو موجود ہے۔ قلنا، تو یہ یعنی ایمان ہے کہ جب عورتوں کے خلاف یہ سب بات چیت ہوئی تو ان میں سے کسی کا مزاج نہیں بگڑا، بلکہ انہوں نے اس کی وضاحت پوچھی، وما نقصان دیننا، کہ ہمارے دین کو ناقص قرار دیا جا رہا ہے، تو یہ ہمارے دین اور عقل کا نقصان کیا ہے، کیوں ہم ناقص العقل اور ناقص الدین ہیں۔ آج کی یہ جو این جی اوز کی عورتیں ہیں یا لبرل، تو وہ تو اس پر جو ہے وہ سیخ پا ہو جائیں گی کہ یہ کہ مولوی نے اپنی طرف سے ہمارے خلاف چیزیں بنائی ہوئی ہیں۔
جبکہ یہ حقیقت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو وما نقصان دیننا و عقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نقصان جو عقل کے لحاظ سے تھا وہ بیان کیا کیا نہیں ہے عورت کی شہادت مرد کی شہادت کے نصف میں، کہ دو عورتیں مل کے ایک مرد کے برابر ہیں گواہی دینے میں۔ قلنا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، یہ ایسے ہی ہے، یعنی یہاں انہوں نے بغاوت نہیں کی معاذ اللہ کہ نہیں ہماری برابر کرو، کہ حقوق جو ہے وہ عورتوں کے، یعنی عورت کی دو گواہیاں، دو عورتوں کی گواہی ایک کے یہ ان کے بھلے کی بات ہے کہ ان پہ بوجھ تھوڑا رکھا گیا ہے، کہ مرد پر بوجھ زیادہ ہے کہ یہ اکیلا گواہی دے جائے، لیکن دو عورتیں مل کے یہ بوجھ اٹھائیں تو ان کے لیے اسی میں بہتری ہے، تاکہ کم از کم یہ نوبت بنے ان پہ بوجھ آنے کی، یہ آئے تو پھر آدھا آدھا آئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان کی عقل کا نقصان ہے۔ پھر فرمایا کہ الیس اذا حادت، کیا نہیں ہے کہ جب اس کو حیض آئے تو نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، یہ ایسے ہی ہے، یعنی حالت حیض میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی۔ تو آپ نے فرمایا یہ اس کے دین کا نقصان ہے، اگرچہ یعنی اس میں اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے اور یہ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن کمی تو آئی کہ، اور اس میں یعنی ان کی بہت بڑی آزمائش ہے کہ جو کام بندہ کرنا پکا عادی ہو اور اچانک اس میں رکاوٹ آ جائے، تو اس کے لحاظ سے ایک تسلسل میں جب فرق آتا ہے تو پھر آگے اس کے لیے آزمائش ہے کہ کچھ دن جب وہ نماز نہیں پڑھ سکے گی تو آگے پھر پڑھنے میں ایک نئی طریقے سے اس کو اپنے آپ کو پابند کرنا پڑے گا، کہ درمیان میں جو ناغا تھا اس کی وجہ سے سستی آ جاتی ہے۔ تو یہ ان کا بار بار امتحان ہے، اور اس سلسلہ میں ان کے لیے آزمائش ہے کہ شوق ہو سجدہ کرنے کا، شوق ہو روزہ رکھنے کا، اور اچانک آگے نوبت آ جائے کہ نہ رکھ سکیں اور نہ سجدہ کر سکیں، تو یہ بھی ان کی ایک آزمائش ہے جو مرد اس آزمائش سے نہیں گزرتا، کہ اس کو شوق سجدہ ہو اور اس کے لیے ایسے دن آ جائیں کہ پابندی لگ جائے شریعت سے کہ تو نہیں کر سجدہ کر سکتا۔ عورتوں کے لیے یہ صورتحال ہے، تو فرمایا یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ باقی عقل اور حافظہ یہ جدا جدا چیزیں ہیں، یعنی کوئی کہے کہ بچیاں بہت ذہین ہوتی ہیں اور فلاں امتحان میں وہ پہلے نمبر پہ آ گئیں، فلاں میں پہلے نمبر پر آ گئیں، تو یہ عقل جو ہے اس کا تعلق فراست اور بصیرت کے ساتھ ہے، کہ جلدی متاثر نہ ہونا اور جلدی متنفر نہ ہونا، کسی کام کے جو پہلو ہیں اس کے صحیح ہونے کے یا غلط ہونے کے، ان کے بارے میں جلد بازی نہ کرنا اور جلدی اس کا کوئی فیصلہ نہ کرنا، یہ عقل کے تقاضوں میں سے ہے۔ اور عورتیں یعنی ان کی جو فطرت ہے، اور اس میں یہ مستثنا تو ضرور ہے کہ عورتوں ہر عورت کی یہ بات نہیں ہے اور یہ معاملہ نہیں ہے، لیکن دوسری طرف یعنی ذہین ہونا، حافظہ تیز ہونا وہ ایک علیحدہ امر ہے، اور کسی مسئلے کے بارے میں درست رائے تک پہنچنا عقل کے استعمال سے، کہ جلد بازی اس میں نہ کی جائے، یہ علیحدہ ایک معاملہ ہے۔ اس وجہ سے یہاں یہ نہیں کہا کہ ان کی قوت حافظہ میں نقصان ہے، عقل کا نقصان ہے کہ جو چیز
مثلاً زہر ہے اس کو تریاک سمجھ لینا، جلد بازی میں فریفتہ ہو جانا یا اس کے لحاظ سے جلدی متاثر ہو جانا، تو ایسا ہو سکتا ہے، تو لہٰذا وہ دو مل کے پھر پیش ہوں گواہی کے لحاظ سے کہ ان کی عقل کے اندر یہ نقصان ہے، اور یہ نہیں ہے کہ وہ ویسے پاگل ہے معاذ اللہ یا کوئی ایسی صورتحال ہے، تو حافظہ تیز ہونے کے باوجود بھی ایسی غلطی ہو سکتی ہے جس کا تعلق عقل کے ساتھ ہے۔ باقی جس وقت حالت حیض کی جو نمازیں قضا ہو جائیں گی ان کا اعادہ نہیں ہے، لیکن جو روزے قضا ہو جائیں گے ان کا اعادہ ہے۔ یہ انہی باتوں میں سے ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جو دلائل دیے تھے ان میں سے ایک یہ ہے۔ وہ تو مکالمہ آپ سب کو پتہ ہی ہے نا، کس کس کو پتہ ہے؟ یعنی وہ جو امام اعظم ابو حنیفہ پر اعتراض کیا گیا کہ آپ دین کو بدل رہے ہیں، اور یہ پراپوگنڈا تھا جو کسی نے جا کر امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی، اور انہوں نے پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ان سے 3 سوال کیے اور ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ عقل یہاں پر میرے پاس قیاس تو یہ ہے، لیکن میرا فتویٰ قیاس پر نہیں، تمہارے نانا جی کی حدیث پر ہے۔ اگر میں قیاس پہ فتویٰ دیتا ہوتا تو پھر ایسے دیتا، لیکن میں نے ایسا آج تک نہیں کہا۔ تو اس پر امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھ کے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا ماتھا چوما اور کہا کہ تم تو میرے نانا جی کے دین کی حفاظت کر رہے ہو۔ تو اس میں وہ 3 چیزیں تھیں جن کو نہیں پتہ وہ بھی ذہن میں رکھیں، کہ انہوں نے پوچھا کہ نماز زیادہ اہم ہے یا روزہ زیادہ اہم ہے؟ یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا نماز زیادہ اہم ہے یا روزہ زیادہ اہم ہے؟ تو ظاہر ہے کہ نماز کا جتنی بار حکم آیا ہے اس کی فضیلت تو اس سے واضح ہوتی ہے، اگرچہ ایک بار کہنے سے بھی فرض تو ہو جاتا، کتب علیکم الصیام۔ تو انہوں نے کہا کہ نماز زیادہ افضل ہے۔ کس نے کہا؟ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا پھر عقل تو یہ کہتی ہے کہ جو افضل ہے پہلے نمبر پر تو اصل چیز ہونی چاہیے، اگر اصل نہ ہو تو کم از کم اس کا نائب تو ہونا چاہیے، اور غیر افضل کا سے تو گزارا ہو جائے گا، لیکن افضل جو ہے اس میں تو ایسا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز جب افضل ہے تو حیض کی وجہ سے نہیں پڑھی گئی تو وقت پہ نہیں پڑھی گئی، کم از کم قضا تو کر لی جائے۔ وقت پہ نہیں پڑھی جا سکی تو کم از کم وہ قضا تو کی جائے، جبکہ روزہ جو ہے جب وہ نماز کے مقابلے میں غیر افضل ہے تو یہاں تو گزارا ویسے بھی ہو جانا چاہیے کہ اگر حیض کی وجہ سے نہیں رکھا جا سکا تو پھر چھٹی ہو جائے، جبکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ نماز جو رہ گئی ہے ایام حیض میں اس کی چھٹی ہے، روزے کی چھٹی نہیں ہے۔ تو کہا اگر میں قیاس سے دین بناتا ہوتا تو میں پھر روزے کی قضا لازم کرتا، میں پھر نماز کی قضا لازم کرتا، روزے کی قضا لازم نہ کرتا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ منی زیادہ پلید ہے یا بول زیادہ پلید ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بول زیادہ پلید ہے، چونکہ منی کے لحاظ سے تو پاک ہونے کا بھی قول ہے، اور بول کے لحاظ سے یہ ہے کہ عمومی عذاب قبر اس کی وجہ سے ہوتا ہے، اتنی اس کے لحاظ سے پابندی ہے کہ اس کی چھینٹوں سے بھی بچو۔ تو
امام صاحب نے جواب سن کے فرمایا اب اسی پر جو آپ نے فرمایا کہ پیشاب منی کے مقابلے میں زیادہ پلید ہے، تو عقل کہتی ہے کہ جسم سے زیادہ پلید چیز نکلے تو غسل فرض ہو جانا چاہیے، اور تھوڑی پلید نکلے تو وضو سے بھی گزارا ہو جانا چاہیے۔ تو اس کے مطابق پھر منی کے نکلنے پر غسل نہیں واجب ہونا فرض ہونا چاہیے، وضو سے ہی کام چل جانا چاہیے، اور پیشاب جب بھی بندہ کرے اس پہ غسل فرض ہو جانا چاہیے، چونکہ زیادہ پلید چیز اس کے بدن سے نکلی ہے۔ تو کہا عقل یہ کہتی تھی، قیاس کا یہ تقاضا تھا، مگر میرا یہ فتویٰ نہیں ہے، فتویٰ یہی ہے کہ منی شرائط کے ساتھ نکلے تو غسل فرض ہے، اور پیشاب سے غسل فرض نہیں ہے، اسے صرف وضو ٹوٹتا ہے، وضو کرنے سے پھر جو ہے وہ طہارت آ جاتی ہے۔ تو اس بات آپ نے کہا کہ میں تو یعنی جب سامنے آیت ہو یا حدیث ہو تو قیاس کو آگے آنے ہی نہیں دیتا، قیاس کے باوجود میں اس قیاس کو متروک کرتا ہوں اور سنت اور حدیث پہ عمل کرتا ہوں۔ تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ مرد زیادہ قوی ہے یا عورتیں زیادہ قوی ہیں؟ تو انہوں نے کہا مرد زیادہ قوی، الرجال قوامون علی النساء۔ آپ نے فرمایا کہ وراثت کے مسئلے میں عقل یہ کہتی ہے کہ جو خود قوی ہے، طاقتور ہے، وہ تو کما بھی سکتا ہے، اسے اگر تھوڑا حصہ مل جائے وہ خود کما لے گا، اور جو ضعیف ہے، خود مشقت والے بڑے کام نہیں کر سکتی، تو اس کے ساتھ تو زیادہ تعاون ہونا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے عقل کا یہ تقاضا تھا کہ مرد کا حصہ ایک ہوتا، عورت کے دو ہوتے، یا مرد کا آدھا ہوتا، عورت کا پورا ہوتا، چونکہ عورت تو خود پردے کی بھی پابندی ہے، باہر جانے کے لحاظ سے بھی، اور پھر جسمانی قوت بھی وہ نہیں جو مرد میں ہے، تو پھر اس کے ساتھ وراثت میں زیادہ تعاون ہو جائے، اس کا زیادہ حصہ ہوتا، اور مرد کا تھوڑا ہوتا، چونکہ وہ پردے کی پابندیاں بھی اس میں نہیں، اور باقی سارے معاملات میں وہ خود بھی کما سکتا ہے۔ تو اس بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں یعنی امام اعظم نے یہ کہا کہ عقل اور قیاس کا یہ تقاضا تھا کہ عورت کا مرد کے مقابلے میں حصہ زیادہ رکھا جاتا، لیکن آج تک میں نے یہ فتویٰ نہیں دیا للذکر مثل حظ الانثیین کے قانون کے مطابق کہ دو عورتوں کے برابر ایک مرد کا حصہ ہے، یہ قرآن نے کہا تو ہم اسی پہ ہی فتویٰ دیتے ہیں۔ تو یہ تین سوال کر کے امام اعظم نے قیاس جب پیش کیا تو اس پر امام باقر نے انہیں داد دی کہ واقعی آپ تو میرے نانا جی کے دین کی حفاظت کر رہے ہیں، یہ کسی نے غلط پراپوگنڈا کیا تھا آپ کے بارے میں کہ آپ معاذ اللہ دین بدل رہے ہیں۔ تو یہاں پر لعن کے مسئلے میں 491 صفحے پر انہوں نے لکھا اتفق العلماء علی تحریمہ، اس پر علماء متفق ہیں کہ لعنت کرنا حرام ہے۔ فإن قلت معناه الإبعاد من رحمت اللہ والدعاء علیہ بذلک، مطلقاً حرام نہیں ہے بلکہ کچھ اس سے مستثنا ہے، اور اس میں ایک ہے وصف سے لعنت کرنا، ایک ہے علم سے لعنت کرنا نام لے کر، جس کو لعن شخصی کہتے ہیں۔ کہتے ہیں لا یجوز، یہ جائز نہیں ہے کہ کسی کو کوئی اللہ کی رحمت سے دور کرے، من لا یعرف خاتمت امرہ معرفتاً قطعیتاً مسلماً کان او کافراً الا من علمنا بنص شرعی انہ مات علی الکفر او یموت علیہ، یعنی یا تو یہ پک ہو گیا ہے کہ وہ کفر پر مرا تھا،
یا کفر پر مرے گا یہ یقین ہو کسی کو. یہ اس وقت تھا یعنی جن کے بارے میں مثلا سم بکم عمي آ چکا ہے، ابو جہل کا ٹولہ، تو سب کو یقین تھا اس نے کفر پر ہی مرنا ہے. یا ابلیس ہے تو سب کو یقین ہے اس نے کفر پر ہی مرنا ہے. تو شخصی طور پر یہ شرط ہے کہ یا تو اس کے مر جانے پر، کفر پہ مر جانے پر قطعی علم حاصل ہو، یا یہ کہ مرے گا اس پر قطعی علم حاصل ہو، تو پھر اس پر لعنت کی جائے گی شخصی. ورنہ وَأَمَّا اللَّعْنُ بِالْوَصْفِ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ، وصف سے لعنت کرنا یہ حرام نہیں ہے. مثلا لعنت اللہ علی الکاذبین، اب یہ بھی لعنت ہے لیکن یہ وصف کے ساتھ ہے. لعنت اللہ علی الظالمین، تو یہ وصف کے ساتھ جو لعنت ہے وہ حرام نہیں ہے. لیکن شخصی لعن کے لحاظ سے ہمارے مذہب میں یہ پابندی ہے کہ قطعی طور پر اس کا کفر پہ خاتمہ یہ ضروری ہے. کلان الظالمین والفاسقین والکافرین، جس طرح کے نصوص جو ہیں وہ اطلاق کے ساتھ آئی ہیں. یہ تفصیل اس کا ذکر فتاوی رضویہ میں بھی ہے اور مکتوبات شریف میں بھی ہے، اور باقی سارا جو یعنی یہ شروحات ہیں ان کے اندر بھی موجود ہے. وہ کسی دن وہ پھر حوالے پیش کریں گے. ویسے میرا اس میں یزید اہل سنت کی نظر میں اس کی مذمت میں وہ پورے دلائل دیے ہیں. اس کے کردار کے اندر جو خرابیاں تھیں اور مسئلہ لعن بھی اس میں بیان کیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ موقف کیوں ہے، اور پھر اس پر ہی سارے ائمہ جو ہیں وہ جمہور وہ کس لیے ہیں، اور اس کی وجہ اس میں بیان کی ہے. باقی وقت ملا تو انشاءاللہ وہ حوالے پیش کریں گے تاکہ ذہن میں رہے. تو اس میں بھی یعنی وصف کے ساتھ لعنت جو ہے وہ پھر بھی جائز ہوگی کہ قاتلان حسین پہ لعنت یہ اس میں موجود ہے، جس طرح یہاں لعن وصفی کا ذکر ہوا. باب الاستحاضہ، یعنی حیض کی جو عادت ہے عورت کی، اس سے جس وقت آگے چلا جائے تو پھر اس عورت کو طاہرہ کا حکم دیا جائے گا کہ وہ پاک ہے، اور ایک وقت کی نماز کے لیے وہ جو وضو کرے گی تو وہ کافی ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ سیدہ کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں پاک نہیں ہوتی، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رگ کا خون ہے، حیض نہیں ہے. یعنی استحاضہ جو ہے یہ رگ کا خون ہے. تو جس وقت حیض آ جائے تو چھوڑ دو تم نماز کو، اور جس وقت اس کی مقدار کے دن گزر جائیں جتنی اس کی عادت تھی تو پھر وہ دھو لے اپنے آپ سے خون کو اور نماز پڑھ لے. حیض کے خون کو دھونا. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیں کہ ہم عورتوں میں سے جس کے کپڑے کو خون لگ جائے حیض کا وہ کس طرح اسے پاک کرے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت تم میں سے کسی کے کپڑے کو خون لگ جائے حیض کا، وہ اسے کھرچے اور پھر اسے دھوئے. لتندہ کا مطلب صرف چھینٹے گرانا نہیں،
یہ غسل خفیف ہے، جس طرح کہ امام طحاوی نے لغت سے اس کو ثابت کیا۔ پھر اس کو دھوئے پانی کے ساتھ اور پھر اسی میں نماز پڑھ لے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ہم میں سے جب کسی کے کپڑے کو حیض لگ جاتا تھا تو وہ کپڑے سے خون کو کھرچتی تھی یعنی رگڑتی تھی اس کو دھونے کے وقت، اور تو کیا کرتی تھی، اندہ طہرہا فتغسلہ، وہ اس کو دھوتی تھی، وتندہ علی سائرہ ثم تصلی فیہ، اور باقی یعنی اس پر پانی گراتی تھی اور پھر اس کے اندر نماز پڑھتی تھی۔ حیضہ کا مستحاضہ کا اعتکاف، وہ آگے اس نے ذکر کیا ہوگا کون سا باب ہے۔ تو حیض جو ہے وہ اپنے سارے مناسک ادا کرے، صرف یہ ہے کہ وہ بیت اللہ کا طواف نہ کرے۔ حضرت ابراہیم نخعی نے کہا کہ کوئی حرج نہیں کہ وہ ایک آیت پڑھ لے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جنبی کے لیے قرات میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کرتے تھے اپنی تمام حالتوں میں۔ اور ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ حائض والی عورتیں عید کے دن وہ بھی نکلیں اور تکبیر کہیں اور اللہ تعالی سے دعا کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے حضرت ابو سفیان نے یہ بتایا کہ ہرکل نے جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگایا تو اس نے پڑھا تو اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء۔ حضرت عطا کہتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیض آ گیا تو انہوں نے سارے مناسک ادا کیے طواف کے علاوہ، بیت اللہ کے طواف کے علاوہ، اور نہ ہی نماز پڑھی۔ حکم کہتے ہیں کہ میں حالت جنابت میں ذبح نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نہ کھاؤ اس سے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا۔ تو یہ 7 چیزیں امام بخاری نے تعلیقاً ذکر کی ہیں۔ تعلیق کا مطلب ہے 7 سند ذکر نہیں کی، صرف ایک نام ذکر کیا کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، اور جو سند بیان کر کے آگے بیان کرتے ہیں وہ اب اس کے بعد شروع ہوں گی حدیثیں۔ یہ جو ہرکل والی بات ذکر کی ہے اس سے ان کی غرض یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط جس میں آیت لکھی ہوئی تھی کفار کی طرف بھیجا، حالانکہ وہ غیر طاہر ہیں۔ اس سے یعنی 1-2 آیات تبلیغ کے لیے لکھ کے یوں بھیجنے کا جواز محسوس ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف یہ پیغام بھیجا۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ صلی اللہ تعالی